السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہے جی؟ آپ سب کی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ سارے دن کی روٹین تھی۔ گرم کپڑے میں نے نکال لیے تھے بچوں کے لیے، اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ دن میرے لیے اتنا بھاری ہوگا کہ میں نے سردی کے کپڑے وغیرہ بچوں کے گرم نکالے، وہ سیٹ کر رہی تھی، کچھ رضائیاں وغیرہ نکال لی تھی، اور موسم کافی سرد ہو چکا ہے۔ تو دن جیسے جیسے گزر رہا تھا میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، پتہ نہیں عجیب سی ایک پریشانی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا وجہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سارے کام نپٹا رہی تھی ساتھ ساتھ، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ میں کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوں، لیکن بس ایک خاتون کی تو یہی روٹین ہوتی ہے، ایک ہاؤس وائف کی یہی روٹین ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو پہلے ترجیح دیتی ہے، اور اپنی ہر چیزوں کو سمیٹ کے رکھنے کی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز سمیٹ لوں، ایسے کر لوں، ایسے کر لوں۔ اور یہ کام کرتے کرتے میں کافی تھک بھی گئی تھی، کیونکہ ساری گھر کی روٹین کے حساب سے یہ ایکسٹرا کام تھا میرے لیے، اور اس میں سے کافی سارے کپڑے میں نے نکالنے تھے بچوں کے، جو کہ سائزز میں کافی چھوٹے ہو چکے تھے، وہ میں نے دینے تھے۔ جیسے کہ یہ میں باکسز بنا رہی ہوں، کچھ دینے والے تھے، کچھ رکھنے والے تھے، اور آہستہ آہستہ میں ساری چیزیں جوڑ رہی تھی۔ دن گزرتا جا رہا تھا اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ 1-1.5 دن پہلے میری نانا ابو کی طبیعت کافی خراب تھی، جو کہ ہمیں پتہ تھا کہ ماشاءاللہ وہ اسٹیبل ہیں اور گھر آ جائیں گے۔ الحمدللہ وہ گھر آ بھی گئے تھے۔ تو پریشانی صرف یہی تھی کہ اللہ پاک خیر رکھے، اور ان کی طرف بھی، اور بس کام تو میں گھر میں کر رہی تھی، لیکن میری ساری توجہ جو تھی وہ اس طرف بھی تھی۔ اور ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد میں نے بچوں کی جو ہے وہ کپڑے علیحدہ علیحدہ کپڑے کیے، اور بس جو جہاں رکھنا تھا وہاں سمیٹ لیا۔ اور یہ جو ہے نا ایکسٹرا باکسز میرے پاس بن گئے تھے، تو میں نے کہا ان کو کبرڈ میں رکھنے کے بجائے ان کو میں علیحدہ کر لوں اور علیحدہ رکھوں گی، تو ہی جا کے کچھ کبرڈس کا یعنی کہ بوجھ کم ہوگا الماریوں کا۔ اچھا جی، یہاں پر میں ان کے باکسز بنا کے علیحدہ کر لوں گی، اور جو دینے والے تھے وہ دینے تھے، اور جو رکھنے والے تھے وہ میں نے رکھ لیے۔ بس جو ٹائم گزر رہا تھا، شام ہو رہی تھی، اور دماغ پہ ایک بوجھ سا تھا کہ اللہ کرے یہ جلدی سے یہ کام ختم ہو جائے، اور کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہمارے سامنے ہو نا، تو یوں لگتا ہے جیسے کہ ہم نہ گھر کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں، بالکل ذہن جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے ہمارے، اور ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو ہمارے اللہ میاں بہتر جانتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ایسا تھا کہ ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد میں نے رکھ دیا ان کو، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ کام ٹائم سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کھانا بنانا تھا بچوں کے لیے، جلدی سے چکن کڑھائی بنا لی، کیونکہ اتنی کوئی خاص جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تیاری نہیں کی کھانے کی، بس جلدی سے چکن کڑھائی بنا کے روٹی بنا کے بچے کو کھانا دیا۔ تو اذان باہر گیا ہوا تھا، تو وہ جلیبیاں لے آیا، اور جلیبیاں لے آیا تھوڑی تھوڑی، ہم نے یہ چکھی ہیں۔ میں نے کہا چلی جی، رات ہوگی الحمدللہ، اب آرام کریں گے۔ لیکن اگلے ہی صبح ہمیں ایک نیوز ملی، بیڈ نیوز، کہ میرے نانا ابو کا انتقال ہو گیا، اور ہمیں ایمرجنسی میں کراچی جانا پڑا۔ تو جو مجھے رات کو لگ رہا تھا وہی سارے معاملات دن کو ہمارے ساتھ ہوئے، کہ پہلے تو جانے میں اتنی رکاوٹیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کہیں سے بھی ہمیں ٹکٹ اویلیبل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ابو میرے ساتھ تھے، بھائی، اور جو سسٹر ہے میری حسن والی وہ بھی ساتھ تھی، بچے ان کے آ گئے تھے۔ لیکن یہاں سے بھی ہمیں تقریباً دن 11 بجے ہم پنڈی کے لیے نکلے، اور دوپہر 2 بجے یہاں ہم پہنچ گئے تھے۔ 2 سے لے کے تقریباً شام 7 بجے تک ہم نے یہاں پر اسٹے کیا، یعنی کہ ہم نے انتظار کیا کہ کب ہماری باری آئے گی، اور ہم نے بس میں سوار ہو کے جانا تھا۔
پہلے ٹکٹیں اویلیبل نہیں تھی، جب ہوئی تو کافی لیٹ تھیں، تو انتظار کر کر کے ہم بھی تھک گئے تھے، ایک علیحدہ ٹینشن تھی اور سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، کس طرح جلدی وہاں پہنچیں۔ انتظار کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو پریشانی اپنی جگہ تھی، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ یہاں پر میں کافی دیر بیٹھنے کے بعد میرے تو سر کو درد شروع ہو گیا تھا۔ اچھا جی، اللہ اللہ کر کے بس آئی اور ہم تقریباً 7 بجے اس میں سوار ہوئے، اور یہ کراچی کے لیے روانگی پہ تھی۔ بس یہاں سے ہمارا سفر اور مشکل ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ موٹر وے بند ہے، اور موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے ہم کافی لیٹ ہو چکے تھے، اور ہمیں یہ تھا کہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے بنسبت اس کے کہ جس طرح سے یہ ہے کہ موٹر وے سے یہ جائے گی، پر اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک ہوٹل پہ تھوڑی دیر کے لیے اترے، اور موٹر وے پر کافی تھکاوٹ ہو گئی تھی، واش روم وغیرہ یوز کیا بچوں نے، کچھ کھانا پینا کیا، اور پھر یہاں سے روانگی کی۔ تو یہ سفر بہت مشکل تھا، جو کہ نہ ختم ہونے والا تھا۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی کچھ موقع اس طرح آتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ہم اس چیز کی جو ہے نا وہ ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے، کیونکہ جو جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا ہمارے نانا ابو کے لیے، ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے کہ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا کہ ہم وہاں اتریں گے، اسٹے کریں گے، ان کو سب کو ملنا ملانا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، لیکن جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی ہونا ہوتا ہے۔ اور بس اسی طرح یہ سفر رات کو گزرا ہمارا، اور اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، اور الحمدللہ ہم کراچی انٹر ہو گئے۔ کراچی انٹر ہوتے ساتھ ایک امید سی تھی کہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اب، اور یہاں پر جی ہم اترے اور اپنا سامان وغیرہ سنبھالا،